ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں. پرویز رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, نرم سیٹھی صاحب نیو یارک سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. پرویز رشید صاحب مزید آگے چلتے ہیں. شہباز شریف صاحب کے حوالے سے بات ہوتی ہے کہ وہ ان پورے اس عرصے کے دوران صرف 6 دفعہ گئے ہیں پروونشل اسمبلی میں, پنجاب اسمبلی میں صرف 6 دفعہ گئے ہیں اور اسمبلی میں نہیں جاتے. وجہ کیا ہے؟ قطع کلامی معاف, اگر میں تھوڑا سا بریف کامنٹ کر لوں. جی ضرور ضرور. میں سمجھ رہا ہوں کہ پرویز صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. یہ بات تو ہمیں ایڈمٹ کرنی چاہیے کہ کچھ بیوروکریٹس جن کے ساتھ انہوں نے اب وابستگی نہیں شو کی اور وہ فیڈرل گورنمنٹ میں ہیں, جن میں اس وقت فائنانس سیکرٹری کا ذکر آ رہا ہے یہ پنجاب بینک کیس میں, اور یہ چیف سیکرٹری بھی رہے ہیں پنجاب گورنمنٹ کے انڈر چودھریز. تو یہ بات صحیح ہے کہ یہ کچھ بیوروکریٹس ایسے تھے جن کے شاید کام کے اوپر اب کچھ داغ واغ لگیں. تو یہ تو یہاں تک تو پرویز رشید صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, مگر یہ کہ سارے بیوروکریٹ سینئر بیوروکریٹ جن کو سائڈ لائن کر دیا گیا, کیا سارے ہی وہ ملوث تھے فراڈ میں یا غلط کام کر رہے تھے؟ میرا خیال ہے یہ مناسب نہیں ہے. بہت سے اچھے لوگ بھی تھے جو کہ پہلے ان کے ساتھ جنہوں نے کام کیا, یہ سلمان صدیق صاحب بھی, یہ بڑے ان کا اہم رول تھا شہباز شریف کی پرانی حکومت میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلینکٹ الزام نہیں لگانا چاہیے. باقی یہ غالباً ضرور صحیح بات ہے کہ 2-3 لوگ شاید ایسے تھے جو who went beyond the call of duty, اور شاید آگے وہ کیسز میں ان کے نام بھی آئیں. تو صرف میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کچھ حد تک پرویز رشید صاحب صحیح بھی کہہ رہے ہیں, مگر میں پھر یہ کہوں گا کہ پھر بھی بہت سے سینئر افسر ایسے ہیں جن کی سروسز لی جا سکتی تھی اور وہ اچھا کام کر سکتے تھے. آلرائٹ شریف صاحب تھوڑا آگے چلتے ہیں. پرویز صاحب میں نے آپ سے عرض کیا کہ شہباز شریف صاحب کہا جاتا ہے کہ صرف 6 دفعہ گئے ہیں پنجاب اسمبلی میں, کیوں نہیں جانا چاہتے؟ ابھی پچھلے دنوں انٹرویو تھا ان کا, ایک معید کے ساتھ ہی تھا میرے خیال میں انٹرویو, تو اس میں انہوں نے تو کہا کہ میں اپنی اس کمزوری کو تسلیم کرتا ہوں, لیکن پنجاب اسمبلی کام بھی کرتی رہتی ہے. شہباز صاحب جو ہیں وہ مطلب ہمارے پارلیمانی لیڈر اس میں موجود ہوتے ہیں, لا منسٹر بھی موجود ہوتے ہیں, سینئر ایڈوائزر بھی موجود ہوتے ہیں, باقی لوگ بھی موجود ہوتے ہیں, اور اسمبلی میں جانا چاہیے ان کو. اچھا یہ آپ سمجھتے ہیں آن ویری لائٹ ٹون, آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی پرائرٹیز میں سے نہیں ہے, وہ شاید اور کاموں میں وقت اپنا صرف کرنا بہتر سمجھتے ہیں؟ میں اس کو یہ تو نہیں کہوں گا کہ پرائرٹیز میں سے نہیں ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کے دوسرے کولیگز ہیں وہ اس کام کو نبھا رہے ہیں جو کہ وہاں پہ نبھانا چاہیے, اور وہ اپنا وقت جو ہے وہ دوسرے کاموں کو پھر دیتے ہیں. اچھا ایک اور بات, یہ سمجھیں کہ کام کی تقسیم کر لی گئی اور اس پہ وہ مطمئن ہے. اچھا ایک اور بات بڑی ہے کہ ہر کوئی, میں کہتا ہوں ماشاء اللہ اب تو 5 صوبے ہیں, وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں. شہباز شریف صاحب نے اپنے لیے نام رکھا ہے خادم اعلیٰ پنجاب. تو لوگ سوال کرتے ہیں عام طور پر, اور لوگ کہا جاتا ہے کہ خادم اعلیٰ پنجاب ہے, اور میرے خیال میں آپ یہ کہیں گے کہ لوگ انہیں خادم اعلیٰ کہتے ہیں, وہ خود نہیں کہتے. بہرحال انہوں نے خود بھی شاید کہا تھا پنجاب اسمبلی میں کہ وہ خادم اعلیٰ بنیں گے. خادم اعلیٰ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی ان کے 7 کیمپ آفیسز ہیں, جتنا پروٹوکول ان کو دیا جاتا ہے, جتنی فورس ان کے لیے ڈپلوائے کی جاتی ہے جب وہ موو کرتے ہیں پورے شہر کے اندر یا کہیں بھی جاتے ہیں, تو خادم اعلیٰ کو اتنا پروٹوکول, ایک طرف آپ خادم اعلیٰ ہیں, اوپر سے آپ اتنا پروٹوکول لیتے ہیں. اچھا منی پہلی بات تو یہ کہ وہ خادم اعلیٰ نہیں, وہ اپنے آپ کو خادم پنجاب کہتے ہیں. اچھا چلیں ٹھیک ہے چلیں خادم پنجاب, اعلیٰ کا لفظ تو نکال, چلیں اعلیٰ بھی نکال دیا, خادم پھر تو اٹ گیوز آل دی مور ریزنز کہ وہ پروٹوکول نہ دیں. بالکل بھی نہ. جی ایک بات. دوسری بات, جہاں تک ان کے آپ نے آفیسز کی بات کی, تو آفس ایک ہی ہے جس کو 7 کلب روڈ کہتے ہیں. باقی جگہوں پر اپنے گھر میں وہ جاتے ہیں, وہ ذاتی گھر ہے ان کا. اب چونکہ جیسے سیٹھی صاحب نے کہا کہ وہ 24 گھنٹوں میں سے 20 گھنٹے کام کرتے ہیں, تو جب وہ گھر جاتے ہیں تب بھی کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کا کوئی سرکار پر بوجھ نہیں ہے, کسی دوسرے دفتر کا سرکار پر. یہ غلط پرسیپشن ہے 7 کیمپ آفیسز والی. جی بالکل وہ کیمپ آفس ڈکلیئر کیے گئے ہیں, لیکن سرکار کا ان پر اخراجات نہیں ہیں. چونکہ چیف منسٹر اپنے ذاتی گھر میں رہتے ہیں, تو جب وہ ذاتی گھر جائیں گے تو اس کو کیمپ آفس ڈکلیئر کر دیا جائے گا کہ وہاں وہ میٹنگز بھی کرتے ہیں. اگر اتوار والا دن ہے اور وہ 7 کلب پہ نہیں آ رہے تو وہ اپنے گھر پہ میٹنگ کر رہے ہیں. تو باقی جگہ جو ہے وہ صبح بھی کوئی یوٹیلیٹی نہیں ہے ان کی, کوئی اخراجات نہیں ہے اس کے, سرکار کے سر پر اس کے اخراجات کوئی مینٹیننس بھی نہیں ہے ان جگہوں. نہ کوئی وہ سب وہ اپنی جیب سے کرتے ہیں. کسی قسم کا کوئی بجلی کا بل, کوئی پانی کا بل, اس طرح کی کوئی چیز سرکار پنجاب گورنمنٹ نہیں دیتی. پنجاب گورنمنٹ نہیں دیتی, بالکل نہیں. یہ بالکل میں آپ سے کیٹیگوریکلی بتا رہا ہوں آپ کو. سوائے ایک اور 7 کلب کا جو حال ہے. سیٹھی صاحب پہلے ایک بات میں مکمل کر لوں, میں پھر آپ کی بات سنتا ہوں نا, آپ کی بات تو روز ہی سنتے ہیں, سانتے آج ہی موقع ملے ہے. دوسری بات یہ میں بتاؤں کہ شہباز صاحب نے, دیکھیے
جو پہلے چیف منسٹر ہیں پنجاب کے، اس حد تک کریڈٹ آپ ان کو دیں گے کہ انہوں نے اپنے چیف منسٹر بننے کے بعد ایک کرسی بھی نئی نہیں خریدی اپنے لیے، تمام پرانی چیزوں سے کام چلایا. انہوں نے اپنے دفتر کا کوئی پردہ تبدیل نہیں کیا، جو دفتر میں چیزیں، انہوں نے کوئی گاڑی اپنے لیے نئی نہیں خریدی، پرانی گاڑیاں جو تھیں انہیں سے وہ اپنا کام چلا رہے ہیں. تو انہوں نے بہرحال ایک مثال تو قائم کی ہے سادگی کی اور کفایت شاری کی. ابھی بھی اگر آپ چیف منسٹر ہاؤس میں آ جائیں 11 بجے سے پہلے آپ اے سی آن نہیں کر سکتے، اور وہ اسی گرمی میں بیٹھ کے کام کرتے ہیں. اے سی چلانے کی اجازت نہیں ہے وہاں پہ. ون ڈش انہوں نے کی، اور چیف منسٹر ہاؤس میں جو 10 کھانے پکانے کا رواج تھا اس کو انہوں نے ختم کیا. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کوئی بہت بڑے کارنامے ہیں، لیکن چونکہ آپ نے ذکر کیا تو پھر مجھے یہ باتیں بتانی پڑ رہی ہیں. وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، ذکر تو شاید میں نے پروٹوکول کا کیا تھا. میں سیٹھی صاحب کی بات اس پہ کامنٹ لیتے ہیں. سیٹھی صاحب آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ سیٹھی صاحب ون ڈش کھاتے رہے. سوال کرنا چاہوں گا کیونکہ نہیں، میں 2 سوال کرنا چاہوں گا کیونکہ پرویز صاحب نے یہ 2 باتیں چھیڑی ہیں. ایک یہ کہ یہ گاڑیوں کی بات ہوئی، وہ گورنر صاحب کہتے ہیں جی کہ میں نے ایک گاڑی پروٹوکول کے لیے لینی ہے بیکاز بہت سے امپورٹنٹ لوگ مجھے وزٹ کرنے آتے ہیں، اور یہ ہے اور وہ ہے، پریزیڈنٹ صاحب بھی آ جاتے ہیں، منسٹرز بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں، 1-2.5 کروڑ کی گاڑی ہمیں لے دیں. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھئی آپ کے پاس 25-26 گاڑیاں ہیں، بلٹ پروف گاڑیاں، ان میں سے کوئی اچھی گاڑی ہے تو اور نہیں تو وہی مجھے دے دیں. تو کیوں اس پہ اب کیا پرابلم آ رہی ہے؟ کیوں نہیں یہ بیٹھ کے چیز کو مسئلہ حل کیا جاتا؟ مجھے اتنا پتا ہے کہ بلٹ پروف گاڑیاں پنجاب گورنمنٹ کے پاس ہیں، اچھی گاڑیاں بھی ہیں، تو ان میں سے ایک اچھی گاڑی دے دی جائے ان کو اگر ان کی اتنی ضرورت ہے، اور نئی گاڑی لینے کی کیا ضرورت ہے. اور دوسرا بات یہ ہے کہ ایک وقت یہ فیصلہ ہوا تھا کہ کم از کم 10-15 گاڑیاں تھیں بلٹ پروف، جو کہ چودھری حضرات جب گئے تو پنجاب گورنمنٹ جب نہیں بنی تو انہوں نے آپشن کرنے کا فیصلہ کیا تھا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا بھی تھوڑا سا انٹرسٹ تھا اس وقت کہ یار جا کے دیکھیں شاید کوئی سستی گاڑی مل جائے. تو میں وہاں گیا تو بڑی اچھی اچھی گاڑیاں بھی کھڑی ہوئی تھی اور بلٹ پروف تھی. تو ہم نے پتا کیا کہ یہ کب آپشن ہوگی، تو انہوں نے کہا جی پرسوں ہوں گی. پرسوں تو آج تک آیا نہیں، گاڑیاں وڈرا ہو گئی. وہ کن کو گاڑیاں دے دی گئی ہیں؟ کیا ضرورت ہے ہر ایک بندے کو گاڑی دینے کی؟ چیف منسٹر صاحب ہے، چیف سیکرٹری اور میرا خیال آئی جی پولیس، ان کے علاوہ بلٹ پروف گاڑی دینے کی کیا ضرورت ہے لوگوں کو؟ اور وہ کہاں گئی ساری گاڑیاں؟ کیوں نہیں یہ صحیح طریقے سے ڈسٹریبیوٹ ہوتی؟ پہلا سوال. دوسرا یہ کہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ رائے ونڈ جو ہے، جو کہ ایک قسم کا کیمپ آفس بنا ہوا ہے لیڈر آف دی اپوزیشن کا، کیا وہاں کے جو خرچے ہیں وہ بھی میاں حضرات جو ہے اپنی جیب سے دے رہے ہیں، یا کچھ پنجاب گورنمنٹ بھی کنٹریبیوٹ کر رہی ہے سیکیورٹی وائز یا اور کچھ؟ سیٹ صاحب پہلی بات ہے کہ 25-26 گاڑیاں نہیں تھیں، یہ 11 گاڑیاں تھیں، اور 11 گاڑیوں میں سے ایک گاڑی فرنٹیئر حکومت کو دے دی گئی، خیبر پختونخوا جس کو اب ہم کہتے ہیں. ایک گاڑی جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کو دے دی گئی وہاں پہ جو اسلام آباد میں جس کا استعمال ہوتا ہے. اسی طریقے سے ایک گاڑی جو ہے وہ ڈیڈیکیٹڈ ہے چیف جسٹس صاحب کے لیے. تو کوئی گاڑی جو ہے وہ فالتو نہیں ہے جس کو استعمال کیا جاتا ہو، اور یہ 25-26 بھی نہیں تھیں، یہ بھی افواہ اڑائی گئی. جہاں تک گورنر صاحب کی گاڑی کا تعلق ہے تو گورنر صاحب کی گاڑی کو صرف نہیں، یہ ایک سمری آئی تھی چیف منسٹر صاحب کے پاس جس میں 30-35 گاڑیاں مانگی گئی تھیں، جس میں ایک یہ 2.5 کروڑ کی گاڑی بھی تھی جو گورنر صاحب اپنے لیے مانگ رہے تھے. ان کے ملٹری سیکرٹری نے جیسے لکھا آپ کے ٹیلی ویژن پر کل وہ چل بھی رہا تھا، اور کچھ گاڑیاں جو تھیں وہ دوسرے ڈپارٹمنٹس نے مانگی تھیں. چیف منسٹر نے وہ ساری کی ساری سمری کو ریجیکٹ کر دیا کہ صوبے کے جو حالات ہیں اس وقت اس میں ہمیں پیسے نئی گاڑیوں پر نہیں خرچ کرنے چاہیے، اور جو گاڑیاں موجود ہیں انہی سے گزارا کرنا چاہیے. جہاں تک گورنر صاحب کا تعلق ہے تو گورنر صاحب کی تو کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی کہ انہیں گاڑیوں کی ضرورت ہو. اور جب پریزیڈنٹ صاحب تشریف لاتے ہیں یا غیر ملکی کوئی مہمان تشریف لائیں گے تو وہ حکومت پنجاب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے لیے گاڑی کا بندوبست کرے گی. کہیں نہ کہیں سے ہم گاڑی کا بندوبست کر ہی لائیں گے، کچھ نہیں تو یوسف رضا گیلانی صاحب سے مانگ لائیں گے گاڑی. لیکن اس کے باوجود اگر گورنر صاحب جو ہیں وہ صرف گاڑی کی وجہ سے اگر ناراض ہیں تو جب چیف منسٹر صاحب سے آپ آئیں گے، آپ کی ملاقات ہوگی تو آپ بھی سفارش کیجئے گا، میں بھی سفارش کروں گا کہ چلیں اگر گاڑی کی ناراضگی ہے تو کر لیتے ہیں کوئی نہ کوئی اس پہ. اچھا جی، دوستی کا تو گاڑی پہ بنائیں گے. سیٹھی صاحب یہاں ایک بریک لیتے ہیں. سیٹھی صاحب یہاں ایک بریک لیتے ہیں. پروفیسر صاحب ہم جب واپس آئیں گے تو مزید بات کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا.